السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ 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 اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے۔ آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں ساری بہت ساری برکتیں عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی کی ہر خوشی سے نواز دے، اللہم آمین ثم آمین۔ وہ والدین جو اب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اور نرینہ اولاد جلد از جلد عطا کرے، اللہم آمین ثم آمین۔ اور وہ والدین جو اپنے اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، جن کی اولاد والدین کی نافرمان ہے، تو اللہ پاک ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، اللہم آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ نمازوں کی پابندی بالکل ٹھیک طریقے سے اور وقت پر ہو رہی ہوگی، اور آپ لوگ کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہم ایک ٹائم کا کھانا تو چھوڑ دیں پر اپنی نمازیں نہیں چھوڑیں۔ اپنی نمازوں سے بالکل اس طریقے سے محبت کریں، اس طرح سے محبت کریں کہ اگر ہم ایک بھی وقت کی نماز وقت کے اوپر ادا نہ کریں تو ہمیں ایسا لگے کہ ہمارا دل بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، ہمارے دل کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی، ہمارے دل کو راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اتنی اللہ پاک ہم سب کو نمازوں سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہم آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہمیں ایسا انسان بنا دے جیسا اللہ پاک چاہتا ہے، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا کر دے، برے لوگوں سے، برے کاموں سے اللہ پاک ہمیں ہمیشہ کے لیے دور کر دے، اللہم آمین ثم آمین۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دو ہاتھ دیے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں بالکل صحیح سلامت کان عطا کیے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑھ کر بات کہ اللہ پاک نے ہمیں کسی کا بھی محتاج نہیں بنایا، ہمیں اس بات کے لیے بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بہت خوش نصیب ہیں جو بالکل صحیح سلامت اعضاء کے ساتھ اس دنیا میں ہیں، بہت زیادہ خوش نصیب ہیں۔ تو پلیز ایک بار پھر ریکویسٹ کرتی ہوں میں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو ہمیں عطا کیا ہے اور ہمیں بالکل صحیح سلامت اس دنیا میں رکھا ہے، تو ہم اذان کی آواز سنتے کے ساتھ ہی لبیک کہتے ہوئے پہلا کام نماز ادا کریں گے، اس کے بعد ہم دوسرا کوئی کام کریں گے۔ ہم زندگی کے تمام کام کریں گے لیکن اپنے رب کو بھی اپنے آپ سے راضی رکھیں گے، اس کو اپنے آپ سے ناراض نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ رب ناراض ہو گیا نا تو پھر بہت مشکل میں آ جائیں گے، بہت مشکل میں آ جائیں گے۔ تو ہر وقت ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ کم کھا رہے ہیں نا لیکن حلال کا کھائیں، اس میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ حرام کا نوالا نہ تو خود کھائیں نہ اپنی اولاد کے پیٹوں میں ڈالیں، ورنہ اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ غور کریں، سوچیں اور سمجھیں، ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنی اولاد کو علم دین کی محفلوں میں لے کے آئے جائیں۔ آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے، لوگ دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو خدا را اپنے بچوں کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دلوائے۔ کوشش کریں کہ آپ کے بچے قرآن پاک کو صحیح تلفظ و ادائیگی کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک دیکھیں عربی میں ہے تو اسے عربوں کے طریقے سے ہی پڑھا جانا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم نے پڑھ لیا بس قرآن، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی۔ بہت ساری باریکیاں ہیں قرآن پاک کے اندر، بہت ساری باریکیاں۔ اعراب پتہ ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک کے حروف کے اوپر جو زبر زیر پیش لگے ہوئے ہوتے ہیں، جزم لگا ہوا ہوتا ہے، تشدید لگی ہوئی ہوتی ہے، جو علامات لگی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں اعراب۔
لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. ہم اتنی غفلت کا شکار ہیں کہ ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن جو نمازوں کے اندر ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں ان کی تجوید اتنی ناقص ہے کہ بجائے ثواب ملنے کے ہم مزید گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. ہم مزید گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھیں جو علم دین سیکھنے والے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ تجوید کس کو کہتے ہیں اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کتنا ضروری ہے. جو علم تجوید سیکھ رہے ہیں اور جن کو نہیں معلوم، جو سمپل طریقے سے سادہ طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو نہیں معلوم، ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. وہ بس پڑھنے سے مطلب رکھتے ہیں. بس نماز کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے کہ جیسے بوجھ اتار کے بس پھینک دیا. تو نماز کو بوجھ اتار کے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے نماز کو بوجھ سمجھ کر پھینکنے کی ضرورت. کیا فائدہ آپ نے نماز پڑھی لیکن اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کو ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے جو آپ لوگوں نے بس جلد بازی میں پڑھ دی. اللہ تعالیٰ اس کو ایک کپڑے کی طرح لپیٹ کے آپ کے منہ پر واپس مار دیتے ہیں. اس نماز کا کوئی ثواب نہیں ہوتا. آپ دیکھیں پوری نماز کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے. لیکن اگر ہماری تجوید صحیح نہیں ہے، ہم پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ بولنا بھی نہیں چاہیے، ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک، ہم نے کتنی غلطیاں کر دی، کتنی غلطیاں کر دی. اور جو علم تجوید سیکھنے والے ہیں جن کو معلوم ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا، وہ ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے پڑھیں گے. وہ کس طریقے سے پڑھیں گے، تلفظ کی ادائیگی کس طریقے سے کریں گے، ذرا غور سے سنیے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو یہ تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ صحیح صورت ہے. اب آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد. ایاک نعبد کوئی جملہ ہے ہی نہیں. ایاک نعبد کوئی جملہ نہیں ہے، یہ غلط جملہ ہے. اصل جملہ کیا ہے؟ ایاک نعبد ایاک نعبد. اب فرق دیکھیے، یا کے اوپر تشدید لگی ہے. جن کی سمجھ میں آتی ہے بات، جو سیکھ رہے ہیں، جو تلفظ ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ضرور اس چیز کو سمجھتے ہوں گے. تشدید لگی ہے ایاکا. جن کو نہیں پتا وہ کیا پڑھیں گے؟ ایاکا. ایاکا. اہدے. اہدنا الصراط. اہدے نہیں ہے، اہدنا الصراط. تو دیکھیں کتنی باری غلطیاں ہیں یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم صرف آپ کو یہ سمجھا سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں قرآن پاک عربی میں ہے، اس کو تلفظ اور ٹھیک ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، پابندی کر رہے ہیں نماز کی، بہت اچھی بات ہے. لیکن جو نمازوں میں آپ صورتیں پڑھ رہے ہیں ان کی تجوید بہترین ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے. اچھا، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، پتہ کیا کہتے ہیں کہ بہت تھکن ہو گئی تھی نا تو اس وجہ سے ہم نے نماز نہیں پڑھی. ہمیں بہت تھکن ہو گئی تھی، ہم نے نماز نہیں پڑھی. ارے آپ کی کوئی ہمت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. یہ ساری ہمت، ساری طاقت اللہ پاک ہمیں دے رہا ہوتا ہے کہ ہم تھکن اور تمام تر کاموں کو چھوڑ کر نماز کی طرف جو بھاگتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی ہوتی ہے. آپ یہ مت سوچیں آپ اس لائق نہیں ہیں، اس قابل بھی نہیں ہیں آپ کہ آپ خدا کے حضور سجدہ کریں. یہ سب توفیق آپ کو کس نے دی ہے؟ میرے رب نے. میرے رب کا حکم تھا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے. میرے رب نے نہیں چاہا کہ آپ اس کے آگے سجدہ کریں.
تو آپ دنیاوی کاموں میں اتنے مصروف ہو جائیں گے کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا کہ آپ کو رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ آپ یہ مت سوچئے گا کہ آپ تو بیزی تھے تو اس وجہ سے آپ نے نماز نہیں پڑھی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سجدہ کرنے کی توفیق ہی نہیں دی، یہ سوچیں آپ۔ تو کوشش کیجئے، علم تجوید کو سیکھیے۔ اب دیکھیں، با زبر با کی ادائیگی میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ با کو زبر کے ساتھ اسی طرح سے پڑھیں گے جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں، با زبر با، لیکن زیر کی جو ادائیگی ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر تی، جیم زیر جی۔ لیکن جو لوگ نااہل ہیں، جن کو معلوم نہیں ہے، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ با زیر بے، تا زیر تے، سا زیر سے، بے تے سے، اس طرح کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ معنی بدل جاتے ہیں، حروف کی ادائیگی بدل جاتی ہے۔ تو کوشش کیجئے اور نیت کیجئے کہ ہم سب سے پہلے اپنے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور چاہے ہمیں کتنی بھی محنت کرنی پڑے، مشقت کرنی پڑے، صرف 10 منٹ کا اپنے لیے قیمتی ٹائم نکالیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کرنے کے صلے میں ہماری زندگی کی تمام پریشانیاں دور کر دیں۔ اللہم آمین ثم آمین۔ جب کسی اچھے کام کا ارادہ کیا کرے نا تو دعا ضرور مانگا کرے، کیونکہ اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ آپ کے وہ تمام کام جو رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ ضرور ضرور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔